نزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 سے یہودیوں کو انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد پہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل فرمایا، کس قدر نعمتوں سے نوازا، اور ان کے اوپر اگر انعامات نہ ہوتے، فضل نہ ہوتا تو ان کی حرکات ایسی تھیں کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ تو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ، کھانے کے لیے من اور سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا یہ نافرمانیاں کر کے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب انہیں یہ کہا گیا کہ قوم عمالقہ قوم وہ بیت المقدس پہ قابض ہو چکی ہے اور تم نے جہاد کرنا ہے، لہذا جہاد کے لیے نکلو، تو یہ جب گئے اس کے بعد انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے کہ وہ قوم کیسی ہے، تو انہیں جب پتہ چلا کہ بڑے وہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں اور بڑے طاقتور ہیں تو یہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، چونکہ انہوں نے غلامی میں پرورش پائی تھی، غلامی میں یہ پسے ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ہمت نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس قدر کہا انہوں نے، ایسی گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں انہیں جو ہے قید کر دیا۔ وہ میدان تھا جسے وادی تی کہا جاتا ہے۔ تی کا معنی ہے کہ جہاں بندہ گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ آ جائے، سرگرداں، حیران و پریشان۔ تقریباً 10 میل کا یہ میدان تھا، اور یہ سفر کرتے تھے سارا دن، اور پھر صبح ہوتی تھی دیکھتے تھے، رات کو آرام کرتے، صبح پھر دیکھتے کہ ہم اسی میدان میں اسی جگہ پہ ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اس لیے انہیں یہاں پر قید کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ساتھ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی ساتھ ساتھ ان پہ آتے رہے، سزا بھی ان کو مل رہی تھی، سزا بھی مل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ انعام بھی اللہ پاک کے تھے۔ یہ میدان ایسا تھا، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہاں جو ہے یہ مر رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں پھر مانگنے لگے کہ ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے من اور سلوہ کا انتظام فرما دیا۔ من یہ شیرینی چیز تھی جو گوند جیسے ہوتی ہے، درختوں پہ جو لگتی ہے، تو اس طرح وافر مقدار میں لگ جاتی تھی اور یہ اتار لیتے تھے۔ اور سلوہ یہ نمکین ان کے لیے ڈش تیار کی گئی کہ بٹیر جو ہیں، بٹیر یہ ان کے سامنے آ جاتے تھے، مانوس ہوتے تھے، اور یہ آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے، وافر مقدار میں پکڑ لیتے تھے اور بھون کے کھاتے تھے۔ تو کھانے کے لیے یہی چیزیں بہترین۔ اور پھر سایہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ دھوپ سے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیج دیا، بادل کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کر دیا گیا۔
بادلوں سے سایہ، کھانے کے لیے من اور سلوہ، اور پانی کہنے لگے کہ پانی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ پتھر پہ اپنا عصا مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے نکلے۔ یہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ جو ہے وہ نکل پڑا۔ نعمتوں سے انہیں نوازا گیا، اور یہ وادی تھی کے اندر 40 سال اس میں مبتلا رہے۔ اس میں یہ تھا کہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، جو پرانے تھے وہ فوت ہو گئے، جو نئے تھے وہ جوان ہو گئے، اور تربیت ہو رہی تھی، حالات بدل گئے، جہاد کا جذبہ ان لوگوں میں آنے والوں میں پیدا ہو گیا، اس لیے پھر وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اتنی یہ سزا جو انہوں نے بھگتی، اس کے بعد ان کا دماغ جو ہے نا وہ جگہ پہ آ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نافرمانیاں کر کے وما ظلمونا، ہمارا تو کوئی انہوں نے نقصان نہیں کیا، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ اپنی ہی جانوں کا وہ نقصان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے جب نوازیں تو اس وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہنا چاہیے کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور شکر بھی تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اور زیادہ نوازتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے استعمال کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا یہ استعمال کرو، کھاؤ پیو اس میں سے۔ تو جو نعمت اللہ پاک نے دی ہو اس کی قدر کی جائے، نعمت کی قدر کی جائے، حلال رزق جتنا بھی نصیب ہے، جتنا ملا ہوا ہے اس کی قدر کی جائے۔ حلال میں برکت ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، جیسے حرام جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے تو حرام میں برکت نہیں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں جب تم نے جانا ہے، بیت المقدس، وہ وقت آ گیا کہ بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا، جہاد کیا، تو فرمایا گیا کہ عاجزی کے ساتھ اس کے گیٹ سے جب داخل ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، سر کو جھکا کے داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر کھاؤ وہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور جی بھر کے کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ بھی اللہ کی نعمتیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے، تم نے جہاد کیا، تمہاری تربیت ہو گئی، پھر فتح ہو گئی، اب دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ ہم بخشش کے طلبگار ہیں، لہذا تو ہمیں بخش دے۔ فرمایا جب تم یہ کہو گے تو ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے، جو تم نے سستیاں کیں، جو تم نے کوتاہیاں کیں، ساری بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں، نیکوکار جو لوگ ہیں انہیں اور زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ نوازتے ہیں۔ بندہ ایک قدم چل کے اللہ پاک کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہر ولاً دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کی باہیں کھول دیتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کرتے ہیں، اور زیادہ اسے نوازتے ہیں۔ فرمایا لیکن انہوں نے ایسے نہ کیا، انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو انہیں کہی گئی تھی کہ یہ تم نے کہنا ہے یا اللہ ہمیں بخش دے، انہوں نے اس قول کو بدل ڈالا۔ غیر الذی قیل لہم،
جو انہوں نے کہا گیا تھا اس کے سوا انہوں نے کوئی اور جملہ کہا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے ظالموں پر اتارا رجزم من السماء، آسمان سے عذاب اتارا، بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے. تو انہوں نے قول کو کیسے بدل ڈالا، کیسے تبدیل کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہپتا کے بجائے ہنتا کہنے لگے. انہیں اللہ پاک سے بخشش طلب کرنی تھی اور انہیں جو ہے نا اپنی روٹی کی فکر پڑ گئی، کھانے کی. جیسے آج کل لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے نا بہت زیادہ، دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا 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 دنیا. جنہوں نے اپنا مقصد ہی اپنا دنیا کو بنایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا جیفا، دنیا ایک مردار کی مانند ہے. وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین کا جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف دنیا مقصد ہے، فرمایا یہ دنیا کے کتے ہیں. اس مردار کے پیچھے دوڑنے والے بھاگنے والے کتے ہیں یہ. طالبها کلاب، دنیا کو مردار کی مثال دی نبی علیہ السلام نے، مردار کی مانند کہا، کیونکہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، نہیں دیکھتا. تو کتے کی مثال اس لیے دی گئی کہ کتا جو ہے وہ مردار پہ جھپٹ پڑتا ہے، اور پھر کتا یہ چاہتا ہے کہ جب کھا لیتا ہے نا تو کتا یہ چاہتا ہے کہ اب جو ہے نا کسی دوسرے کتے کو پتہ نہ چلے. پھر ساری رات سارا دن اس مردار پہ بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ وہ بالکل سیر ہو چکا ہوتا ہے، خوب رج کے اس نے کھایا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرے کتوں کو پتہ نہ چلے، اور ساری رات وہاں پہرا دیتا ہے، مردار پہ پہرا دیتا ہے. اور اگر کوئی اور کتا آ جائے تو یہ بھونکتا ہے اس کے اوپر، اس کو قریب نہیں آنے دیتا، لڑتا ہے اس کو، کاٹتا ہے اس کو، اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے کہ یہ اس میں سے کچھ اس میں سے نہ کھا لے. یہ ہے دنیا کے جو کتے ہیں ان کی مثال. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمائی. تو فرمایا انہوں نے بھی اسی چیز کی فکر کی، انہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی کوئی فکر نہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کی کوئی فکر نہ رہی، اور سجدہ کرنے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے یہ گھسٹ گھسٹ کے داخل ہوئے، اپنی سرینوں کے بل یہ داخل ہوئے. اس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی. فرمایا پھر ہم نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب اتارا، عذاب ان کے لیے اتارا گیا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے. تو بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اترتا ہے، اور عذاب جو ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر بھی ظلم نہیں فرماتے، ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. فرمایا بما کانوا یفسقون، ان کو جو عذاب میں مبتلا کیا گیا ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہود کا یا بنی اسرائیل سے جہاں سے خطاب شروع ہوا، بڑی تفصیل سے یہ چل رہا ہے کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کے لیے اس میں ہمیشہ کے لیے سبق ہے، ہمیشہ کے لیے سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو نوازتے ہیں تو اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی پھر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں، نافرمانیوں سے بچائیں، ہر طرح کے گناہوں سے دور لے جائیں. اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان اس قدر دوری فرما دیجئے جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. اللہم نقنا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ ہمیں گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے. اللہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اللہم اغسل خطایانا بماء الثلج والبرد، اے اللہ ہمارے گناہوں کو برف کے ساتھ
اور اولوں کے ساتھ جیسے دھویا جاتا ہے اس طرح سے دھو دے۔ گناہوں کی تاثیر چونکہ گرم ہے، گناہوں کی تاثیر جہنم میں لے جاتی ہے، گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، اور نیکی جو ہے وہ ٹھنڈک میں لے جاتی ہے، جنت میں لے جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس گناہوں کو برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے، یعنی گناہ کی ذرا سی بھی تاثیر دل کے اوپر نہ رہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اگر کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل ہی بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہے بما کانوا یفسقون، کہ جب عذاب آتا ہے تو اسی فسق کی وجہ سے آتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ضرورت ہے کہ توبہ کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ہیں، انعامات سے جو نوازا ہے، ان کی قدر کی جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمد للہ۔